تقلید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تقلید کا حکم تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو جو بندہ نہیں جانتا وہ کسی علم والے سے پوچھ کے عمل کرتا ہے۔ تقلید کہتے ہیں کہ کسی سے دلیل مانگے بغیر اس کی بات پہ عمل کر لینا۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ بیان کیا تو میں نے کہا جناب آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ اب وہ آیت پڑھے، حدیث پڑھے، تو اب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو گویا میں نے اس آیت اور حدیث کو معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے مسئلہ درپیش ہے، میں نے فون کیا کہ جناب یہ مسئلے کا حکم کیا، اس نے کہا یہ ہے۔ اب میں اس سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، مجھے چونکہ اس عالم اور مفتی صاحب پر اعتماد ہے تو لہٰذا میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے دلیل پوچھے بغیر میں اس کے فتوے پر اور اس کے مسئلے پر عمل کر لیتا ہوں۔ تو یہی حکم آیت کے اندر دیا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اب آپ اس پر غور کر لیں کہ یہ والی تقلید کون نہیں کرتا، یہ والی تقلید کون نہیں کرتا؟ جو تقلید کو ماننے والا ہے، جو تقلید کو نہیں ماننے والا، دونوں جگہ یہی ہوتا ہے کہ سائل سوال کرتا ہے اور وہ عالم سے، مفتی سے، محدث سے کہتا ہے کہ جناب اس مسئلے کا جواب کیا ہے، وہ کہتی جی یہ جواب ہے، اس پہ عمل کر لیتے۔ ہر جگہ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جناب پہلے مجھے حدیث سنائیں، پہلے مجھے آیت سنائیں۔ تو لہذا جو بھی یہ کرتا ہے وہ تقلید ہی کر رہا ہے۔ تو یوں تقلید پر چلنے والے سارے ہی ہیں، مانے نہ مانے یہ جدا پرابلم ہوتا ہے، لیکن چلتے ہی ساری ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں، جیسے ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اب ہم حنفی کہلاتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 فقہ اور ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی۔ تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی تقلید کی جاتی۔ اچھا، ہم 4 جو ہے یہ 4 فقہ ہیں جنہیں مذاہب اربعہ کہا جاتا ہے یا فقہ اربعہ کہا جاتا ہے، تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ چاروں کون تھے؟ یہ تھے صحابہ تابعین کے بعد کے زمانے کے حضرات۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تو خود تابعی ہیں، لیکن جو باقی ہیں وہ اس کے بعد کے زمانے کے ہیں یا اس کے قریب کے زمانے کے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ جو اسلام کا شروع کا زمانہ تھا اس زمانے کے۔ اب اگر ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو گویا ان ہستیوں کی تقلید کی کہ جو زمانہ رسالت کے بالکل قریب ہیں اور جو دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے والے تھے۔ اچھا، اب جو ان 4 کی تقلید نہیں کرتے، جو ان 4 حضرات کی تقلید نہیں کرتے، تو آپ یقین جانیے تقلید وہ بھی کرتے ہیں، اور کرتے ان کی ہیں، کوئی 6 صدی کا ہے، کوئی 7ویں صدی کا ہے، کوئی 8ویں صدی کا ہے، بلکہ آج کل ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی 14ویں صدی کے لوگوں کی تقلید کرتی ہے۔ کوئی کسی نے کسی ملک کا بندہ رکھا ہوا ہے، کسی نے کسی ملک کے بندے کو امام مانا ہوا ہے، تو ان کی یہ تقلید کرتے ہیں۔ تو بس فرق اتنا ہے کہ تقلید سارے کرتے ہیں، لیکن ہم تقلید کرتے ہیں جو دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان کی، جو زمانہ رسالت کے بہت قریب تھے اور جنہوں نے خود احادیث جو ہے وہ جمع کی، سنی، استخراج، استنباط کیا، ہم ان کی کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو پھر 500-600 سال بعد والوں کی کرتے ہیں یا ابھی 14ویں صدی کے کچھ لوگوں کی کرتے ہیں۔ تو تقلید سارے ہی کرتے ہیں، اس کا جو ہے انکار زبانی کلامی تو ہو سکتا ہے، عملی طور پہ اس کا انکار کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔